الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے سنڈے کی مناسبت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدح اور ثنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ بہت فیملیئر ہیں ہمیں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے بعد ہمیں جو سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے قرآن پاک میں۔ موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَانَنَّا، اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے۔ ماننا من سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے اوپر۔ کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم۔ دیکھیے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے فرمان روا تھے، آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اولاد جو ہے وہ ویسی نہیں ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہی لوگ جو بنی اسرائیل والے وہاں پہ آ کے بسے تھے وہ مقامی قبطیوں کے ہاتھوں میں، مصریوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ غلام بن کے رہ گئے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ آج کے ہندو معاشرے میں شودر سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہ غلام تھے، کل وقتی غلام تھے۔ ان کے بچوں کو، ان کے جو مرد ہوتے تھے، جو لڑکے ہوتے تھے، ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا، اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ رکھ چھوڑا جاتا۔ ان کی بیٹیوں کو کام کاج کے لیے نفسانی خواہشات پوری کرنے، ہر وہ ذلیل کام جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ ان سے کروایا جاتا۔ یہ حال تھا ان کا۔ اب اس قوم کا کیا جینا ہو جس قوم کی اپنی کوئی جو ہے وہ آزادی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر موسیٰ اور ہارون کے ذریعے جو ہے وہ ان کی قوم کو جو ہے اس میں سے نجات دلائی۔ وہی موسیٰ جس وقت دنیا میں آئے تھے اس وقت تمام بچے جو ہے اس کے قتل کیے جا رہے تھے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ جو ہے وہ فرعون سے ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جتنے ان کے مرد ہیں قتل کر دیا جائے تاکہ موسیٰ کی طاقت قوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو ہے وہ اس کرب العظیم، اس عظیم اذیت سے جو ان کو جو ہے وہ آ رہی تھی اس قوم کو، اس سے جو ہے ان کو نجات دلائی۔ کیسے نجات دلائی؟ بغیر ایک پتا ہلائے، بغیر ایک فوجی میدان میں اتارے، پورے کا پورا فرعون، اس کا لاؤ لشکر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو انہی کی زمینوں، انہی کے محلات، انہی کے شہروں کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ غلبہ دے دیا۔ یہ ہے اللہ کا احسان جس کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَانَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، عظیم بڑی اذیت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور مدد کی ہم نے ان کی۔ کیا اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ 1 man آرمی سے 2 man آرمی ہوئی اور پھر 2 man آرمی ہی رہی آخر تک، اور باقی جو سارے تھے وہ تو سارے جو ہے وہ اس لیے تھے کہ اس کی قوم میں سے تھی اور ان کے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن جو پیچھے چلنے والوں نے بھی بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا جو حال کیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں بارہا۔ پہلی بات تو جس کو جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچے، موسیٰ کہاں چوہے دان میں لا کے پھنسا دیا ہمیں۔ یہ تو وہاں بیٹھے تھے، کم سے کم کھانا تو کھاتے تھے، زندہ تو رہتے تھے، یہاں تو آگے جو ہے وہ دریا ہے، پیچھے فرعون چڑھا آ رہا ہے، ہم تو چوہے دان میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ، اس کے بعد جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا پار کر کے ایک معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے 12 راستے بنا دیے اور زمین خشک کر دی، اور سارے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اس میں سے باحفاظت نکل گئے، اور جب فرعون نے انہی راستوں سے گزرنا چاہا تو اس کو جو ہے ان کے لاؤ لشکر تک، جب تک آخری سپاہی تک جو ہے وہ دریا میں نہیں اتر گیا تب تک اس کو کھڑا رکھا اور اس کے بعد پانی کو ملا دیا۔ باہر نکلے تو موسیٰ یہ ہمیں جو ہے وہ کہاں بھوک میں لا دیا، یہاں تو دھوپ بہت ہے، یہاں تو رات کو ڈر لگتا ہے، ہمیں کھانے کے لیے صرف جو ہے وہ من و سلوہ ہی دیا جاتا ہے، ہمیں وہ ساگ ککڑی گیہوں اور وہ فلاں چیزیں کیوں نہیں دیتی۔ یہ وہ قوم تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہی 2 man آرمی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، انہی کو جو ہے اللہ نے نصرناہم، یہ کس کی مدد کے ساتھ ہوا؟ اور مدد کی ہم نے ان کی،
فکانوا هم الغالبین، پس ہو گئے وہ غالب ہونے والوں میں سے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، کبھی غور سے سوچئے اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کہ دو بندے اور پھر فرعون اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، جس کا مد مقابل اس وقت کوئی نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کیسے ان کو جو ہے یہ وہ احسان جس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر جب یہ آگے گزرے تو آگے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم سب سے پہلے تو جب وادی سینا سے آگے گزرے تو دیکھا کچھ لوگ جب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا بنا دو۔ تو موسیٰ نے کہا تم لوگ ابھی بھی یہی سمجھے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر تم بچا کے کیوں لایا جاتا یہاں پہ؟ ہمیں بھی کوئی کتاب دے دو تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم نے زندگیاں گزارنی کیسے ہیں، وہ کون سا راستہ جس پہ راستے پہ چل کے ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُمَا، پھر عطا کی ہم نے ان دونوں کو الکتاب المستبین، کتاب کون سی؟ کھلی کھلی روشن کتاب، واضح کتاب جو ہے وہ ہم نے ان کو دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہدایت کی ہم نے ان دونوں کو، راستہ دکھایا ہم نے ان کو، کون سا؟ صراط المستقیم، سیدھی راہ۔ اب وہی سیدھی راہ، اس راہ کو بعد میں انہوں نے خراب کر لیا۔ وہی سیدھی راہ جس راستے کی دعا جو ہے وہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم روز ہر رکعت میں جو ہے وہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور وہ راہ کیا دی تھی؟ اللہ نے ان کو تو کتاب دی تھی، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، روشن کتاب۔ اور ہماری اہدنا الصراط المستقیم میں بھی کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا ذَلِكَ الْكِتاب، یہ لو کتاب۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہی کتاب قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا، جو کچھ ہے بس ہے وہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کا تذکرہ فی الآخرین، باقی لوگوں میں۔ آج بھی جو ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ روحانی پیشوا مانتے ہیں، آج بھی امام مانتے ہیں۔ مسلمان بھی اتنی ہی عزت و احترام سے جو ہے وہ نام لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، جتنی عزت و احترام سے یہود و نصارہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو کیونکہ مومن تو جو ہے وہ تو سارے نبیوں سارے رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، وہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایمان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ذکر چھوڑ دیا ان کا رہتی دنیا تک، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کی تعریف کیا ہے؟ محسن کی تعریف کیا ہے؟ حدیث جبریل ہم نے ایک پڑھی ہوئی ہوگی، سنی ہوئی ہوگی، بہت بڑی حدیث ہے، اس کا میں ایک حصہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جب پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ احسان کی تعریف کیا ہے، محسن کون ہے؟ فرمایا کہ محسن وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر وہ اتنی نہیں کر سکے تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ پھر اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اندر ہمارے تھیم، یہ کانسیپٹ ہوگا، یہ خیال ہمارے اندر ہوگا، تو پھر ہماری عبادت کا، ہماری غلامی کا جو ہے وہ رخ ہی جو ہے وہ بدلا ہوا ہوگا۔ ہم لوگوں کی بجائے صرف اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ تاب نہ بھی لا پائیں گے، ہم نہیں دیکھ پاتے، تو یہ ضرور احساس ہمارے دلوں میں بیٹھا رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کانسیپٹ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہماری عبادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری روزمرہ کے کام کاج جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں جو ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں کتنے پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، 20 22 24 پیغمبر آئے کتنے ہیں؟ لاکھ سے زیادہ۔ تو یہ کچھ اللہ نے فضیلت دی تھی نا ان کو کہ ان کا نام جو ہے وہ اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ نے باقی 1,24,000 پیغمبروں کے نام یہاں پہ کیوں نہیں بتائے؟ اللہ چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن کیوں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ نے جو ہے وہ رسولوں کو بعض کے اوپر ترجیح دی ہے۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا نام وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس بھی جو ہے وہ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَلَا تَتَّقُونَ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جب آج ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کرنی شروع کر دیں،
درباروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیں، جا کے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، سجدے کرنے شروع کر دیں، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ یا جیسے ایک بڑا مشہور ہے کہ کراچی کو سیلاب طوفان اس لیے نہیں آتا کہ وہاں پہ غازی شاہ جو ہے وہ روک کے بیٹھ جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ قبر میں لیٹا ہوا بزرگ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ نیک تھے جو بھی تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ تمہاری مغفرت کے محتاج ہیں۔ کجا یہ کہ تم یہ کہو کہ اللہ نے جو ہے وہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طوفان کے آگے جو طوفان کو روک رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، معاذ اللہ۔ تو کیا ایسی بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا، بال جس کا نام تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ ایک عورت کا بت مجسمہ تھا، بعض روایت میں ہے کہ وہ ایک سانڈ کی شکل کا جو ہے وہ ایک بت تھا۔ اس بت کے سامنے جو ہے وہ اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے وہی لوگ ہیں، وہی بنی اسرائیل، یہ غالباً کوئی 775 یا 700 کچھ قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے۔ اس قال لقومہ الا تتقون، کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اتدعون بعلا وتذرون الاحسن الخالقین، وہ جو اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کو بھول جاتے ہو جو اس کائنات کا ساری چیزوں کا سب سے اچھا بنانے والا ہے، کہ جو خود تراشا، خود سامنے رکھا، مخلوق در مخلوق ہو گئی، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ رب اور الہ میں فرق ہوتا ہے۔ الہ اللہ، ایک اللہ رب ہوتا ہے، رب جو ہے وہ رب تو لوگ جو ہے وہ پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جب ہم ان دونوں میں علیحدگی اختیار کریں گے، اللہ کو الہ تو مانیں گے لیکن اپنی حاجات کا منبع و ماوا، ملجا و ماوا جو ہے کسی اور کو ٹھہرا دیں گے، تو یہاں پہ فرق آ جائے گا پھر۔ حالانکہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ان کی اس دنیا میں یہ جو شناخت ہے وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ ہر چیز اپنی بقا کے لیے جب اللہ کی محتاج ہے تو پھر تمہیں بھی اللہ کا محتاج ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کا۔ تو یہاں بھی یہی کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بت کو پوجتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو ساری اچھی چیزیں بنانے والے کو، اس کائنات کو تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ ہے پروردگار تمہارا، رب تمہارا، پالنے والا تمہارا، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور وہی رب ہے تمہارے پہلے آباء اجداد کا، تمہارے اگلوں کا۔ وہی جب رب ہے، اسی نے تمہیں پالا، اسی نے جو ہے وہ سب کچھ کیا، اسی نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا، اسی نے تمہارا خیال رکھا۔ تمہیں کس وقت کیا چاہیے تھا، کیا بن مانگے وہ نہیں دیتا رہا ہمیں؟ جب ہماری ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی تھی تو بن مانگے وہ نہیں دیتا تھا؟ جب ہمارے جو ہے وہ منہ میں دانت نہیں تھے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، تو کس نے جو ہے وہ بن مانگے جو ہے وہ، کیا ہم نے اس سے دعائیں مانگتے تھے؟ نہیں۔ آج بھی وہ کتنی نعمتیں ہم پہ بن مانگے کر رہا ہے، لیکن ہم اس بن مانگے دینے والے کو رب نہیں، اس کو صرف الہ سمجھتے ہیں، رب نہیں مانتے۔ جب یہ دونوں کا فرق ہم ختم کر دیں گے تو تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ تو رب ہے، وہ تو پالنے والا ہے، تمہارا بھی اور تم سے پہلے والوں کا۔ فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک یقیناً وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، ان کو گرفتار کر کے سامنے لائے گا۔ اب جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ کی نہیں مانتا، یہ بھی جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے کہ اس کے کہے کے اوپر جو ہے وہ نہ عمل کرنا، زبانی کلامی جو ہے وہ ماننا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کی بات کا ڈینائل جو ہے، اللہ کے نبیوں کی بات کی نفی کرنا بھی نبیوں کو نہ ماننے کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے ہم اس وقت نعرے تو بہت لگاتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلواتے ہیں، لیکن جو نبی نے کہا اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہی نبی کا جھٹلانا ہے۔ اگر ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہ وہ میرا رہبر و رہنما ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی جھٹلانا ہے۔ جو نبی کی تعلیمات ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، عاشق رسول کہلواتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ترانے بجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے ان کی۔ تو کس طرح کی امتی ہیں ہم پہ؟ کیا ہم امتی کہلوانے کے حقدار ہیں؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سادگی کا درس دیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ ہم کس طرح اسراف و تبذیر میں جب بری طرح جب وہ گھس گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ منافق کی نشانیاں بتا دیں، کون سی نشانی ایسی ہے جو ہم میں پوری نہیں اترتی؟
بات کرے تو جھوٹ بولے، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے تو کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ جب امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے تو کیا ہم خیانت دار نہیں ہیں؟ ہم خائن نہیں ہیں؟ کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ تو کیا ہم حقدار ہیں محمد کی امتی کہلوانے کے؟ کیا ہم حقدار ہیں محمد کی شفاعت کے؟ ہم خود سوچ لیں، اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کیا ہم ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہوں، اور نافرمانی بھی اتنی کہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے کی، لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا رہوں، اور پھر انہی سے جو ہے وہ پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھوں۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو میں جوڑ دوں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو شریک کر دوں، اور پھر سجدہ شکر تو میں ان کا ادا کروں، سجدے ان کے سامنے کروں، اور رحم کی امید میں اپنے اللہ سے رکھوں۔ کس طرح ممکن ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین، پس وہ سارے حاضر کیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو خالص ہیں، جو مخلص ہیں اللہ کے ساتھ۔ کون سے مخلص ہیں؟ وہی محسنین۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کا تذکرہ جو ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس کے اوپر۔ یہ الیاسین الیاس دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جیسے وادی سینا ہم پڑھتے ہیں، وادی سینا کو سینین کہا گیا ہے سورۃ 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین، تو یہ دونوں ایک ہی چیز میں، یہ عربی گرامر، عربی کی جو لغت میں جو ہے وہ فرق آیا ہوا ہے، لیکن نام دونوں ایک ہی ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح جو ہے وہ ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے عبادت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ مومن بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا انا لوطا لمن المرسلین، اور بے شک لوط بھی ہمارے بھیجے ہوں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کو علیحدہ بستی کی طرف جو ہے وہ بھجوایا گیا تھا۔ اذ نجیناہ، جب نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ اجمعین، اور اس کے سارے ساتھیوں کو۔ یہ قصہ ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ قوم لوط جو ہے وہ کس بیماری کا شکار تھی۔ انہوں نے وہ کام کیا تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جو ہے وہ اپنی شہوات پوری کرتے تھے، اپنی جنسی لذت جو ہے وہ مردوں سے پوری کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راستوں میں راستے کاٹتے تھے، بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو جو ہے وہ ورگلاتے تھے، ان کے مال لوٹ لیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو جب آ کے ان کی ان برائیوں سے روکا حضرت لوط علیہ السلام نے، تو جیسا کہ باقی نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو پھر تو ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں یہ ساری کی ساری چھوڑنی پڑے گی، اور ہمیں تو وہ کرنا پڑے گا جو نبی کہتا ہے۔ تو جو اپنی دنیاوی لذتیں ہیں، جب انسان اس کو نہیں چھوڑتا نبیوں کے پیچھے رہ کے، یہی جھٹلانا ہوتا ہے۔ اور لوط کو پھر نجات دی ہم نے، اور اس کو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر جس وقت عذاب آنے لگا، تو عذاب بھی وہ عذاب جس کی ماضی میں جو ہے وہ نظیر نہیں ملتی، کسی تاریخ میں اس طرح کا نہیں ملتا کہ پوری کی پوری بستیاں اٹھائی گئیں، آسمان کی بلندیوں تک لے جائی گئیں، اور لے جا کے زمین پہ دے ماری گئیں، اس حد تک زمین کے اندر گھسیں کہ وہاں سے جو ہے وہ زمین سے پانی نکل آیا، اور ایک بدبودار سڑیل پانی والی جو ہے وہ کیچڑ والی جھیل وہاں پہ جو ہے وہ نمودار ہو گئی۔ اور وہ جھیل جس کا نہ جان، جس میں سے کچھ کھایا جا سکتا ہے نہ کچھ پیا جا سکتا ہے۔ جب نجات دی ہم نے اس کو اور ان کے گھر والوں کو، سب کو جو ان کے ساتھ تھے، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ تھی وہی جو ان کی بیوی تھی، بیوی کافرہ تھی، اور وہ اپنے گھر کی خبریں حضرت لوط علیہ السلام کی جو باتیں ساری کی ساری باہر جا کے بتایا کرتی تھی۔ جب وہ فرشتے جو کمسن نوجوانوں کی، لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جا کے خبر کرنے والی وہی تھی، وہی لوگوں کو لانے والی تھی کہ آج گھر میں ہمارے مہمان آئے ہیں۔ وہی لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، حالانکہ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا یہ بیٹیاں جو ہیں وہ یہ تمہارے اس کام کے لیے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، تم ان پاکیزہ چھوڑ کے، چیزوں کو چھوڑ کے گند میں جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہو۔ تو یہ ان کا ساتھ دینے والوں میں سے تھی۔ تو یہ سوائے اس بڑھیا کے، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا تمام باقی لوگوں کو۔ اب دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی جس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، اس قوم میں سے نبی اور ایمان والوں کو نکال لیا گیا، اور پھر اس قوم کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا، اس قوم کو جو ہے وہ بالکل ہلاک و برباد، تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور پھر وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ
تمرون، بے شک تم گزرتے ہو، علیہم ان کے اوپر سے، مصبحین و باللیل، صبح کو بھی اور شام کو بھی. دور تو نہیں ہے. آج بھی کیا ہم چاہیں اگر یہاں سے جائیں تو کیا ہم عاد و سمود کی بستیاں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم وہ ڈیڈ سی والا وہ علاقہ نہیں دیکھ سکتے؟ یہ تو لوگ جو ہیں شام کی طرف جاتے ہوئے صبح شام ان راستوں سے گزرتے تھے، گزر کے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس قوم کا یہ حال کیوں ہوا تھا. وہ محلات تراشے ہوئے، وہ قوم جو اس وقت اپنی اس جیسی طاقتور والی قومیں جو ہیں وہ کبھی نہیں آئی تھیں، کیا حال ہوا ان کا؟ کیوں؟ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا. صبح شام گزرتے ہو، افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے. ہم بھی روز صبح شام قرآن دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم عقل نہیں کرتے. کرنی ہم نے وہی ہوتی ہے جو ہمارا من چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا الہ جو ہے وہ، ہمارا رب جو ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. ہمارا نفس ہی ہمیں بھٹکاتا ہے، یہی شیطان ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا تبوک سے واپسی کے اوپر کہ جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس ہے، کہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنی سب سے بڑا جہاد ہے. وہ تو دنیاوی لذتیں چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. تو اللہ کی راہ میں چلنا ہے تو پھر دنیاوی لذتیں جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی ہمارے بھیجے ہوئے میں سے تھے. اِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آپ بھی اپنی قوم کی طرف، ننوے جو علاقہ تھا 60 مربع میل جس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ محیط تھا، اللہ اپنے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا. لوگوں نے حسب معمول جیسے ہوتا آیا نہیں مانی تو پھر عذاب کی جو ہے وہ ان کو وعید سنا کے جو ہے وہ وہاں سے چل دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابھی تک اپنے اس نبی کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ہماری بعض اوقات وہ بات جب اگر عام آدمی کرے تو وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن وہی وہ بات کریں اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں تو وہ ان کی لغزش جو ہے وہ ٹھہرائی جاتی ہے. ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا اور آپ چل دیے وہاں سے. اور یہ اس سے پیچھے جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، عذاب کے بادل منڈلاتے دیکھے، فوراً گریہ زاری شروع کر دی. اور یہ واحد ہسٹری میں ایک ہی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عذاب کا حکم ہونے کے بعد جو ہے وہ عذاب ٹل جائے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ توبہ ہر وقت کی جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کے لیے. اللہ کہتا ہے کبھی مانگ کے تو دیکھو مجھ سے، جب بھی مانگو گے تمہیں جو ہے وہ غفور الرحیم پاؤ گے، تم مجھے جو ہے وہ بخشنے والا پاؤ گے. لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں توبہ. اذا ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگا الى الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی کی طرف نکلے، وہاں سے دریا میں پہنچے، کشتی تھی، اس کشتی بھری ہوئی تھی، اس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی جیسے ہی جو ہے وہ دریا کے درمیان پہنچی، جیسے ہی وہاں سے اس نے کنارہ چھوڑا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ڈولنے لگی. موجیں جو ہیں وہ موجیں کشتی کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینکنے لگی. ان کا رواج تھا کہ جب کوئی ایسا سینیریو آ جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے بھاگ گیا ہے، اس کو جو ہے وہ یہاں سے اتار دیا جائے تو پھر کشتی میں جو ہے وہ سکون ہو جائے گا. بس انہوں نے اپنے رواج کے مطابق قرعہ ڈالا، اور وہ قرعہ میں 3 دفعہ نام جو ہے وہ یونس علیہ السلام کا نکل آیا. اب 3 دفعہ نام، اب وہ جانتے تھے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پھینکنا چاہتے تھے، ان کو نہیں جو ہے وہ کشتی سے اتارنا چاہتے تھے ان کے عزت و احترام کی وجہ سے. لیکن چونکہ 3 دفعہ نام آیا تو پھر کیا ہوا؟ فصاہم، پس ڈالا قرآن انہوں نے ان کا، فکان من المدحضین، پس ہو گیا پھر وہ کس میں سے؟ ہارے ہوئے شکل کی شکل میں، کہ جو مغلوب ہو گیا ہو، کہ جن کا نام نکلا ہو. فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ، جیسے ہی ان کو جب انہوں نے کہا وہ نہیں مانے، انہوں نے خود جو ہے وہ دریا میں چھلانگ لگا دی. جیسے ہی دریا میں سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ نگل لے. ایک مچھلی پانی پھاڑتے ہوئے آئی اور آپ کو جو ہے وہ لقمہ کر لیا اپنا. جب لقمہ کر لیا اور آپ اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اب تاریکیوں میں جو ہے وہ سمجھے کہ اب تو ہلاک ہو چکا میں، لیکن جب اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو پتا چلا کہ نہیں، زندگی ہے ابھی. بس وہیں سے کھڑے ہو کے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی. فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ، بس لقمہ کر لیا مچھلی نے، حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، وَهُوَ مَلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے.
ملامت زدہ کہ شرمندگی تھی کہ میں کیوں اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ چھوڑ کے آیا. اور پھر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے نبی کا نام بار بار نکل رہا ہے، لوگوں کے اوپر بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکلا. یہ ملیم ویسے کہتے ہیں کسی بھی شخص کو اگر کوئی کام کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ پھر شرمندگی ہو، چاہے دوسرا اس کو جو ہے وہ اس کا احساس دلائیں یا نہ دلائیں، لیکن وہ اپنے تئیں اندر سے شرمندہ ہو کہ یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، تو مجھے اس کی ریکٹیفیکیشن کرنی چاہیے، تو مجھے اس کی درستگی کرنی چاہیے، اس شخص کو جو ہے وہ ملامت زدہ ملیم کہا جاتا ہے. وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کا ورد کیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم لوگوں میں سے ہوں، میں ہی بھول چوک کا شکار ہو گیا ہوں، میں ہی راستہ بھٹک گیا ہوں. فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے. دیکھیں اچھے وقتوں میں تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ انسان فراخت میں، کشادگی میں، جب اللہ نے رزق دیا ہے اللہ کا سجدہ شکر ادا کرے، تو اللہ پھر اپنے بندوں کو کبھی مصیبت میں جو ہے وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بس اگر وہ نہ کر تسبیح کرنے والے ہوتے، للابسا فی بطنہ ہی، للابسا یقیناً وہ رہتے ٹھہرتے فی بطنہ ہی اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے کے دن تک، روز محشر تک وہ پھر وہیں پہ رہتے اگر وہ تسبیح کرنے والے میں سے نہ ہوتے. روایت میں آتا ہے کہ جس سے لا الہ الا انت سبحانہ کی تسبیح جو ہے وہ آپ نے مچھلی کے پیٹ سے کی تو وہ دعا جو ہے وہ عرش کے آس پاس منڈلانے لگی. تو فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ آواز آ کہیں دور سے رہی ہے لیکن یہ جانی بچانی ہے. تو فرمایا رب باری تعالیٰ نے کہ یہ ہمارے بندے یونس کی آواز ہے اور یہ اس وقت فلاں جگہ سے ہے. تو اللہ یہ ان کی دعائیں تو ہمیشہ آسمان کی طرف چڑھتی رہتی تھی، تو اللہ ان کی مدد فرما دے جہاں پہ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ان کو نجات دی. کیسے نجات دی؟ فنبذناہ، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو بالعراء، چٹیل میدان میں جس میں کچھ نہیں تھا. وہو سقیم، اب کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا ہو، مچھلی کے پیٹ کی اندر کی رطوبتیں، اندر کی جو ساری چیزیں اب وہ جسم پہ کس طرح اثر انداز ہوئیں کہ ایسے جیسے اس طرح کی حالت ہو گئی کہ جس طرح ایک پرندہ، ایک جانور پرندہ جو ہے وہ انڈے سے نکلتا ہے یا جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کہ وہ نحیف ہوتا ہے، وہ لاغر ہوتا ہے، اور وہ بیمار تھے. تو اس طرح وہ کتنے دن رہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ، کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 7 دن، کسی نے کہا 40، واللہ عالم کتنے دن رہے. جتنا ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے ہم نے اتنا ہی دیکھنا ہے. پھر پھینک دیا ہم نے ان کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے، وہ لاغر تھے، وہ نحیف تھے. ہم بتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور اگا دیا ہم نے ان کے اوپر بیل والا درخت، بیل دار درخت، من یقطین جس کی بیل تھی. بیل کی یہاں پہ کدو کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین کرام نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اب درخت، کدو کی تو بیل ہوتی، درخت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ یقطین، ایسی بیل کو کہتے ہیں، ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا. تو وہ بیل کیسے چڑھی اس کے اوپر، واللہ عالم. یہ کدو کی بیل تھی، یہ کھانے کے لیے بھی کام آتا، پتے بڑے بڑے، وہ جو ہے وہ اینٹی سیپٹک کے طور پہ نہ اوپر مکھیاں بیٹھ سکتی تو وہ سائے کے لیے کام آتے، کھاتے بھی اسی کو، پیتے بھی اس کو. اور کچھ روایت میں ہے کہ ایک بکری آتی تھی صبح شام جو ہے وہ آ کے آپ کو جو ہے وہ دودھ پلا دیا کرتی تھی. وَأَرْسَلْنَاهُ، اور جب ہم نے ٹھیک کر دیا اس کو، اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو بھیجا اِلَىٰ مِئَةٍ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف، اور یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اسی اپنی ہی قوم کی طرف جو ہے وہ لوٹائے گئے، وہ قوم جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کر کے اس آئے ہوئے عذاب کو جو ہے وہ اللہ سے ٹال دیا تھا، اللہ نے ٹال دیا تھا وہ عذاب، اور پھر وہ اللہ کے کہے پہ چلنے لگ پڑے تھے. تو انہی کی طرف جب بھیجے گئے تو اپنے نبی کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے. اس کے بعد سے پھر جو ہے انہوں نے جتنا عرصہ اللہ نے ان کی مہلت دی ہوئی تھی، فآمنوا، وہ ایمان بھی لائے، خوش بھی ہوئے. فمتعناہم، پھر ہم نے جو ہے وہ ان کو فائدہ دیا الہین، ایک خاص مدت تک جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو نہیں دیکھا. وہ جب ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی الہین، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقرر کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا، واللہ عالم بالصواب جو ہے وہ کیا ہے. یہ تھے نبیوں کے قصے. یہ نبیوں کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ اسے سبق لینے کے لیے. مثالیں کیوں دی جاتی ہیں ہمیشہ کہ فلاں نے یہ کیا اور نہ اس نے جو ہے اس میں سے یہ قباحتیں تھیں، اس کے ایسے کرنے سے اس کو یہ نقصان ہوا.
یہ اس کو جب یہ بتایا گیا تو وہ ایمان لائے، تو ان ایمان والوں کو جب بھی عذاب آیا اللہ نے ایمان والے بچا لیے۔ یار کچھ نہ کچھ تو بات تھی نا پھر، کہ جب ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، باقی سب کو جو ہے وہ عذاب کا شکار کر دیتا ہے۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ایمان والے بچا لیے جائیں گے، تو ان لوگوں کا حشر جو ہے برا ہوگا، اور وہ حشر برا ہوا۔ پھر کیا ہوا بدر میں جا کے جو ہے وہ اللہ نے ایمان والوں کو تو سب کو ہجرت کی شکل میں وہاں سے پہلے حبشہ بھیجا، اس کے بعد مدینہ کی طرف نکال لیا۔ اب اس کے بعد جو باقی تھے اللہ نے گھر بلا کے ان کا ایک ایک کا سر جو ہے وہ سردار کا جو ہے وہاں پہ اتار دیا۔ کتنے دشمن تھے؟ یہ تھے یا بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے؟ یہودی وہی مدینے میں جو آگے بسے ہوئے تھے، جلا وطن ہوئے، مارے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا، ان کی عورتیں لونڈیاں بن گئی، ان کے بچے غلام بنا لیے گئے۔ تو یہ ایک کھلا پیغام تھا کہ جو اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا ہے جھنڈا اسی کا بلند ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوتا ان کا حشر پھر یہی ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس مہلت ہے، تم واپس لوٹ آؤ، نہیں تو پھر یہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اور یہ پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ میسج بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی مہلت ہے، ہم بھی ان مثالوں سے کچھ سیکھ لیں۔ سر بلند ہمیشہ ایمان والوں کا ہی رہے گا، بجائے بظاہر ہمیں یہ نظر آئے کہ فلاں اس وقت جو ہے بہت طاقتور ہے، آج کیا فرعون سے بڑا تو طاقتور نہیں ہوگا؟ نمرود سے بڑھ کے جو ہے وہ کسی کے پاس جو ہے وہ دولت نہیں ہوگی؟ قارون جیسا تو نہیں ہوگا؟ تو کتنے لوگ تھے، کیا قوم عاد و سمود جیسی قوم تو طاقتور نہیں ہے ہم؟ اس کے باوجود وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جب وہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں کچھ نہیں سیکھتے، تو ہم بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ یہ ہمارے سامنے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر جائیں تو دیکھ بھی لیں ان بستیوں کو، لیکن اس کے باوجود ہم مثالیں دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے پھر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ تو جب عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا انجام بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں اسی لسٹ میں جو نہ ہو جائے۔ تو قرآن ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ روشنی ہے، یہ نور ہے ہمارے لیے۔ جو پل صراط پہ ہمیں ملے گا نا، اللہ نے نور تو ہمیں اس دنیا میں دے دیا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس نور کو ہم پکڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ روشنی کا دیا تو ہمارے آگے آگے چل رہا ہے، ہمیں راستہ سجا رہا ہے، لیکن ہم اس روشنی کے دیے کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس روشنی ہدایت والے راستے پہ نہیں چلنا، بلکہ ہم نے ان راہوں پہ چلنا ہے جو اندھیروں سے بری ہیں، جہاں پہ ذلتوں رسوائیوں کے گھڑے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے کہ دنیا کی لذتیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں انہی راہوں پہ چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان تو وعدہ کر کے آیا تھا، شیطان تو اپنی جماعت بنانا چاہتا ہے، اور ہم ناسمجھی سے، اپنی بیوقوفی سے، اپنی کم عقلی سے شیطان کے ساتھی جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بچنے کا ایک ہی حل قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے، حبل اللہ و حبل الرسول پکڑ لیں گے، تو کامیابی ہمارا مقدر ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے وعدے اس کے کر رکھے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس رسی کو نہیں پکڑیں گے تو پھر جس مرضی طاغوت کے پیچھے چلتے چلے جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طاغوت شیطان بیس بدل بدل کے آتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں، وہ آتے رہیں گے۔ تو ہمیں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے قرآن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔